شروع ہو گیا. اللہ تعالیٰ آپ کو اب سوال یہ نہیں تھا ڈاکٹر صاحب، سوال کا جواب کیوں نہیں دے رہے آپ؟ ہم نے عرض یہ کیا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہیں فرمایا کہ میرے بعد امامت مشورے سے ہوگی، تشاور سے ہوگی؟ کیوں نہیں فرمایا یہ؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا وشاورہم فی الامر. تو قرآن میں تو یہ کوئی نہیں ہے کہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد. معزز ناظرین و سامعین، حسن اللہ یاری نے ڈاکٹر وقار علی قادری کے ساتھ جب اس کا مناظرہ ہوا، تقریباً یہ 1.5 سال پہلے کا مناظرہ ہے، تو اس کے اندر ایک سوال اس نے ڈاکٹر وقار علی قادری صاحب سے پوچھا، تو حسن اللہ یاری نے کہا کہ ہم نے یہ عرض کیا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں نہیں فرمایا کہ میرے بعد امام مشورے سے ہوگی. یہ پہلے حسن اللہ یاری کی بات سن لیں، اس کے بعد میں اس کا جواب دیتا ہوں. ہم نے عرض یہ کیا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہیں فرمایا کہ میرے بعد امامت مشورے سے ہوگی، تشاور سے ہوگی؟ کیوں نہیں فرمایا؟ گویا کہ حسن اللہ یاری کے نزدیک جو ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو اس بات کا حکم نہیں دیا کہ میرے بعد مشورہ کر کے کسی کو حکمران بنا لینا. اگر کوئی ہے تو ہاتھ اور ہاں کوئی کو تو صادق اس بات کی دلیل لائے. کہاں لکھا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مشورہ کرنا؟ اس کا جواب میں قرآن مجید فرقان حمید کی آیت سے اور چند احادیث سے دینا چاہتا ہوں. سورہ شورى آیت نمبر 38 میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، اور مسلمانوں کے کام آپس کے مشورے سے طے ہوں. اور یہاں لفظ امر ہے، وَأَمْرُهُمْ، ان کے امر. اب امر کا لفظ قرآن مجید فرقان حمید نے کہاں کہاں بولا اور کس کس پہ بولا، تو میں یہ سید فرمان علی کے ترجمے کے ساتھ ہی پڑھوں گا. ویسے تو امر کا لفظ بے شمار دفعہ آیا ہے، لیکن ایک جگہ پہ امر کو جنگ کے معنی میں استعمال کیا، جنگ کے لیے امر کا لفظ بولا گیا. ایک جگہ پہ اختیار کے معنی میں بھی امر کا لفظ استعمال ہوا، اور ایک جگہ پہ حکومت کے معنی میں بھی امر کا جو ہے وہ لفظ یوز کیا گیا. سورہ انفال آیت نمبر 43 اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَا تَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ. فرمان علی کا ترجمہ، اور لڑائی کے بارے میں آپس میں جھگڑنے لگتے مگر خدا نے اس بدنامی سے بچایا. یہاں فی الامر یعنی لڑائی کے معاملے میں تو امر جو ہے وہ جنگ کے معنی میں استعمال ہوا کہ جب بھی جنگ لڑنی ہو، جنگی امور ہو، تو اس وقت آپس میں وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، تو آپس میں مشورہ کر لیا کرو. اسی طرح الامر کا لفظ جو ہے وہ اختیار کے معنی میں بھی اللہ رب العالمین نے استعمال فرمایا. سورہ آل عمران آیت نمبر 154 ہے، 154. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ. ارشاد فرمایا، اب فرمان علی کا ترجمہ، اے رسول کہہ دو ہر امر کا اختیار خدا کو ہی ہے. تو یہ ٹوٹلی اختیار کے بارے جو ہے، ہر اختیار جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے. تو الامر کو اللہ رب العالمین نے اختیار کے معنی میں بھی استعمال فرمایا. اور الامر کا ایک معنی حکومت بھی ہے. سورۃ النساء آیت نمبر 59 اللہ ارشاد فرماتا ہے اے ایمانداروں خدا کی اطاعت کرو اور رسول کی، اور جو تم میں سے صاحبان حکومت ہو ان کی اطاعت کرو. اولی الامر منکم، جو تم میں صاحبان حکومت ہوں. تو پتہ چلا کہ امر کا تعلق حکومت سے بھی ہے، امر کا تعلق اختیار پہ بھی ہے، اور امر کا تعلق جو ہے وہ جنگ کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. اسی طرح اسی سورۃ النساء کی آیت نمبر 83 میں اللہ رب العالمین 83 میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ. ترجمہ فرمانے علی، اور جب ان یعنی مسلمانوں کے پاس امن یا خوف کی خبر آتی ہے تو اسے فوراً مشہور کر دیتے ہیں، حالانکہ اگر وہ اس خبر کو رسول اور ایمانداروں میں سے صاحبان حکومت تک پہنچاتے. وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ. تو امر کا تعلق جو ہے یہاں حکومت کے معنی میں ہے. تو پتہ چلا کہ امر ایک وسیع معنی رکھتا ہے. امر کا معنی فیصلہ بھی ہے، اختیار بھی ہے، حکومت بھی ہے، جنگ بھی ہے. تو اللہ کیا فرماتا ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، اور مسلمانوں کے جتنے بھی امور ہیں یہ مشورے سے طے ہوتے ہیں، مشاورت سے طے ہوتے ہیں. شورا ان کے لیے کمیٹی بنائی جائے گی جہاں صاحبان عقل بیٹھے ہوں گے، پھر جو فیصلہ کریں گے وہ فیصلہ نافذ ہو جائے گا. تو یہ تو قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کے ایک لفظ کی تشریح میں نے قرآن سے ہی باقی آیات سے بھی کر دی کہ امر کا تعلق جو ہے وہ حکومت پہ بھی ہے. اور اللہ فرماتا ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، اور آپس کے جتنے امور ہیں وہ ان کے شورا کے ساتھ طے ہوتے ہیں. اب اس پر میں 4 احادیث بیان کرتا ہوں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طرح مشاورت کو باقی رکھا اور منشاء رسول کیا تھی کہ مشاورت سے ہی مسلمانوں کا جو ہے وہ حکمران مقرر ہونا چاہیے. پہلی حدیث یہ مشکات المصابیح میں ہے 6231، ابن ماجہ میں ہے رقم الحدیث 137، ترمذی شریف کے اندر ہے 3809 اور 3808. حضرت علی المرتضی شیر خدا شاہ مردہ شہر یزدہ کرم اللہ وجہہ الکریم وہی اس حدیث کے راوی بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لو کنت مؤمرا من غیر مشورۃ
لَأَمَّرْتُ عَلَيْهِمْ ابْنَ أُمِّ عَبْدٍ، اگر میں کسی کو بغیر مشورے کے تم پر امیر مقرر کرتا تو میں ابن ام عبد یعنی عبداللہ ابن مسعود کو تم پر امیر مقرر کر دیتا، اور میں اس لیے نہیں کر رہا بغیر مشورے کے کہ شریعت کے اندر جو امیر مقرر کرنا ہے یہ مشورے کے ساتھ ہے. ورنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جن کے پاس حلت و حرمت کے ٹوٹلی اختیارات تھے، جس کے لیے چاہے حلال چیز حرام کر دے، حرام حلال کر دے، لیکن اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نافذ بھی کر دیتے، عبداللہ ابن مسعود کو امیر بنا دیتے، پھر بھی وہ جائز تھا کہ بنا سکتے تھے نبی پاک علیہ السلام، لیکن اگر بناتے تو پھر خلیفہ کو مقرر کرنا یہ منسوس ٹھہرتا، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو جائز نہ سمجھا تاکہ میری امت مشاورت سے کام لے اور جس کو اچھا سمجھے اور جس کو اس لائق سمجھے اس کا وہ چناؤ کر لیا کرے. ورنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کون روکنے والا تھا؟ اگر نک کٹا حبشی بھی مقرر کر دیتے تو کوئی ایسا نہیں تھا، اور تم پر ان کی بھی اطاعت لازم ہو جاتی. اسی طرح دوسری حدیث پاک ہے، اس کو حضرت ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ نیرہ منورہ راقیہ ساجدہ آپ روایت کرتی ہیں، تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ستۃ لعنتہم ولعنہم اللہ وکل نبی یجاب، 6 ایسے بدبخت ہیں جن پر میں نے بھی لعنت کی اور اللہ نے بھی لعنت کی، اور فرمایا ہر نبی کی دعا قبول ہوتی ہے، مستجاب الدعوات ہوتا ہے، ہر نبی مستجاب الدعوات ہوتا ہے. اور وہ 6 لعنتی کون ہے، ملعون کون ہے؟ الزائد فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں زیادتی کرنے والا، کہ اللہ نے وہ الفاظ نہیں بیان کیے لیکن اپنی طرف سے جس طرح کافی کے اندر دھڑا دھڑ الفاظ بیان کرتے رہے ہیں کلینی صاحب، اور آج تک جو روافظ کا عقیدہ چھپا ہوا تھا وہ حسن اللہ یاری کے روپ سے ظاہر ہو گیا کہ نہیں جی قرآن میں یہ تھا یہ تھا یہ تھا یہ تھا، یہ کدھر گیا؟ الزائد فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں زیادتی کرنے والا، الفاظ میں زیادتی کرنے والا، معانی میں زیادتی کرنے والا، مفہوم بگاڑنے والا، اور اس پر میری بھی لعنت ہے، خدا کی بھی لعنت ہے. والمکذب بقدر اللہ، اللہ کی تقدیر کو جھٹلانے والا جو کہتا ہے کہ تقدیر کوئی شے نہیں ہے، بس بندے ہی اپنی مرضی سے کرتے ہیں، جو کریں محنت کریں گے تو پھل مل جائے گا، نہیں کریں گے تو نہیں ملے گا، کوئی علم الہی نہیں، کوئی تقدیر نہیں، کوئی لوح محفوظ نہیں، اور میں اس پر میری بھی لعنت، خدا کی بھی لعنت. والمتسلط بالجبروت، اور جو جبری طور پر حکومت پہ مسلط ہو گیا بغیر کسی مشورے کے، جو حکومت پہ چڑھ گیا کہ میں تنہا آ جاؤں اور پوری رعایا اب جو ہے وہ میرے نیچے ہو، لیعز من اعز اللہ اللہ، تاکہ وہ اس کو عزت دے جس کو رب نے ذلیل کیا، ویذل من اعزہ اللہ، اور اس کو ذلیل کر دے جس کو خدا نے عزت دی. یعنی جبری طور پر بغیر مشورے کے مسلمانوں کا امیر بننے والا، اس پر بھی خدا کی لعنت اور میری لعنت ہے. تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح طور پر امت کو راستہ دے دیا کہ تمہارے جو امیر ہوں گے وہ تمہارے مشورے سے طے ہوں گے، تو جس کی طرف تعداد زیادہ ہوگی فرمایا وہ حق بھی ادھر ہی ہوگا. پھر فرمایا والمستحل لحرام اللہ، حرمت الہی کو حلال جاننے والا، جس کو اللہ نے حرام کر دیا اس کو وہ حلال جان رہا ہے، حلال کا فتویٰ دے رہا ہے. والمستحل من عطرۃ ما حرم اللہ، اور اللہ نے میری حرمت کے بارے میں، میری عطرت کے بارے میں جو چیزیں حرام کی اس کو وہ حلال کرنے والا، اس پہ بھی خدا کی لعنت اور میری لعنت ہے. والتارک بسنتی، اور میری سنت کا تارک، اس پر بھی خدا تعالیٰ کی لعنت ہے اور میری طرف سے بھی لعنت ہے. تو اس سے پتہ کیا چلا اس حدیث پاک سے کہ بغیر مشورے کے حکومت میں چڑھ جانے والا ایسا بادشاہ وہ ملعون ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی. کیوں؟ اس لیے کہ شریعت اسلامی جو ہے وہ اس کے اندر مشورے کے ساتھ، اور وہ مشورہ کون دیں گے، اختیار کون ہے، وہ شورا کے پاس ہے، اہل العلم، اہل العقل، اہل الدارائے اور دانشور، وہ جس پر اکٹھے ہو جائے، جدھر ان اہل الرائے کی تعداد زیادہ ہو جائے گی وہ بندہ جو ہے وہ صاحب امر ہو جائے گا اور وہ حکمران بنے گا. تیسری حدیث پاک حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا بیان کرتی ہے، یہ مسلم شریف کے اندر ہے، آپ بیان کرتی ہیں قال علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم فی مرضی ہدئی لی ابا بکر اباک و اخاک حتی اکتب کتابا فانی اخاف ان یتمنى متمن ویقول قائل انا اولا ویاب اللہ والمؤمنون الا ابا بکر. ارشاد فرمایا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے آخری مرض الوصال کے موقع پہ مجھے فرمایا جاؤ اپنے باپ ابو بکر کو اور اپنے بھائی کو بلا لاؤ، یہاں تک کہ میں اسے کوئی لکھ دوں تاکہ مجھے کوئی، کہ بے شک مجھے یہ ڈر اور خوف ہے کہ کوئی تمنا کرنے والا تمنا کرے کہ بھائی یقول قائل، اور کہنے والا یہ کہہ اٹھے انا اولا، اس خلافت کا تو میں حقدار تھا، ویاب اللہ والمؤمنون الا ابا بکر، لیکن حالانکہ اللہ بھی ابو بکر کے سوا باقیوں کی خلافت کا انکار کر رہا ہے، اور مومنین یعنی فرشتے بھی ابو بکر کے علاوہ باقیوں کی خلافت کا انکار کر رہے ہیں. تو نبی پاک علیہ السلام نے پھر لکھوایا نہیں. کیوں؟ آرزو تھی، تمنا تھی کہ میں لکھوا دوں، لیکن اگر وہ لکھوا دیتے
تو خلافت ان کی بھی منسوخ ٹھہرتی، اور نبی پاک علیہ السلام نے اس کو مشورے پہ چھوڑا کہ وہ مشورہ کرے، امت مشورہ کرے، اور جس کو اچھا سمجھے اس کا چناؤ کر دے۔ اور میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ بھی چناؤ ابو بکر کا ہی کرے گا، اور مومنین بھی ابو بکر کا ہی چناؤ کریں گے۔ آرزو میری یوں پوری ہو جائے گی، لیکن میں مشورے پہ چھوڑ دوں تاکہ تحریر نہ لکھ دوں۔ اگر تحریر لکھ دیتے تب بھی حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت منعقد ہو جاتی، جائز ہو جاتی، لیکن منسوخ ٹھہرتی۔ لیکن منسوخ نہ کرنے کے لیے اور مشورے کو باقی رکھنے کے لیے اس کو مشاورت پہ چھوڑ دیا۔ اسی طرح چوتھی حدیث ہے حضرت حذیفہ بن الیمان، آپ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ المستدرک کے اندر ہے 4685، ارشاد فرمایا ان ولیتموها ابا بکر فزاہد فی الدنیا راغب فی الاخرہ وفی جسمہ دافن۔ فرمایا مومنو، اگر تم ابو بکر کو ولی بناؤ گے، اگر تم ابو بکر کو ولی بناؤ گے، اور وہ کیسے بنے گا؟ مشورے سے ہی، تو تم اسے زاہد فی الدنیا، دنیا سے بے رغبت، راغب فی الاخرہ، اور آخرت کی طرف رغبت کرنے والا پاؤ گے، وفی جسمہ ضعف، حالانکہ اس کے جسم میں ضعف ہے، کمزوری ہے۔ وَإِن وَلَّيْتُمُوهَا، اور اگر تم مشورے کے ساتھ تم نے بنایا اپنا ولی عمر، حضرت عمر کو بنایا، فَقَوِيٌّ أَمِينٌ، تو انہیں تم طاقت والا اور صاحب امانت پاؤ گے، لا يخاف فی اللہ لومۃ لائم، اللہ کے معاملے میں، شریعت مطہرہ میں اسے کسی ملامت کرنے والے کا کوئی ملامت کا ڈر نہیں ہے۔ وَإِن وَلَّيْتُمُوهَا عَلِيًّا، اور اگر تم مشورے کے ساتھ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کو ولی بناؤ گے، صاحب امر بناؤ گے، فہادن، بس تم اسے پاؤ گے ہدایت والا، محتدن، ہدایت دینے والا، یقیمکم علی صراط مستقیم، وہ تمہیں صراط مستقیم پر چلائے گا۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے 3 جید صحابہ کا نام لے کر کہا، اسے بناؤ گے تو اس کی صفات یہ ہے، اسے بناؤ گے اس کی صفات یہ ہے، اسے بناؤ گے اس کی صفات یہ ہے۔ 3 جید بنائے، لیکن مقرر اس لیے نہیں کیا کہ شریعت کا منشا یہ تھی کہ قیامت تک جو ہے وہ خلافت جو ہے، امارت جو ہے، حکومت جو ہے وہ مشورے کے ساتھ چلے، صاحبان دانش اور علم و حکمت والے وہ چناؤ کریں۔ اور حسن اللہ یاری بڑا ڈھیٹ ہے اور کہتا ہے ہم نے یہ عرض کیا کہ پیغمبر نے یہ کیوں نہیں فرمایا کہ میرے بعد امامت مشورے سے ہوگی؟ میں نے 4 حدیثیں جو پڑھی ہیں یہ کتب اہل سنت سے ہیں، باقی نہ تمہارا کھاتا، وہ تمہارا کھاتا تو ویسے ہی گول ہے، ادھر کافی کچھ کہتا ہے، ادھر کافی کچھ کہتا ہے، ادھر کافی کچھ کہتا ہے۔ تو جن کے گھر کے اندر اتضاد ہو، دن کو رات اور رات کو دن، لیلا کو مجنون، مجنون کو لیلا، ان کی کسی بات کا اعتبار رہتا ہے؟ ہم سے سوال کیا تو ہماری کتابوں سے میں نے جواب دے دیا ہے۔